الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ نے اہل ایمان کو ایمان کے بدولت ایک زبردست باطنی خوبی اور ایک باطنی طاقت عطا فرمائی ہے، اور اس باطنی خوبی اور طاقت کا نام اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے، توکل کسی پر اپنا کام سپرد کر دینا، اس پہ بھروسہ کر کے اپنا کام اس کے سپرد کر دینا، اسے توکل کہتے ہیں۔ اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینا، کہ اسباب وسائل انہیں اختیار کیجئے، آگے تجویز کچھ نہ کیجئے۔ تجویز کرو گے پریشان ہو جاؤ گے۔ تجویز کے لیے اللہ کے ذات پہ بھروسہ کر لو کہ وہ جو نتیجہ دے دے۔ تجویز میں پریشانی ہے، تدبیر کیجئے، منصوبہ بندی کیجئے، دعائیں کیجئے، محنت کیجئے، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجئے، تجویز وہ ذات کرے گی۔ پریشانی کی جڑ ہے کہ جب آدمی خود تجویز کرنے لگتا ہے کہ بیٹا ہی ہو، اولاد ہی ملے، معاشی طور پہ اتنا خوشحال ہو جاؤں، میری زندگی کا ساتھی یہ بن جائے، پریشان ہو جائے گا، خودکشی بھی کر لے گا، ڈپریشن میں بھی چلا جائے گا، ڈپریس بھی ہو جائے گا۔ اور ایک یہ کہ تدبیر کی، دعائیں بھی کی، اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ تجویز آپ نے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر زندگی میں پریشانی نہیں رہے گی، تجویز کرو گے پریشان رہو گے، تدبیر کرو، محنت کرو، اسباب اختیار کرو، وسائل اختیار کرو، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو کہ وہ تجویز وہ کریں گے۔ دنیا میں آدمی جب معاملہ کسی کے سپرد کرتا ہے تو تین چیزیں دیکھتا ہے۔ آدمی دنیا میں جب معاملہ کسی کے سپرد کرتا ہے تو عموماً تین چیزیں دیکھتا ہے۔ ایک چیز تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ معاملات سے آگاہ ہو، احوال جانتا ہو، علم رکھتا ہو۔ دوسری یہ چیز دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اہلیت بھی ہو، صلاحیت بھی ہو وہ کام کرنے کی، طاقت بھی ہو اس کے اندر۔ اور تیسری چیز دیکھتا ہے
کہ اس کے اندر میرے لیے ہمدردی کتنی ہے، میرا خیر خواہ کیا ہے، میرے اوپر مہربان کتنا ہے۔ اگر اپنی زندگی کی ارد گرد نظر دوڑائیں تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملے گا کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ اس پر اعتماد کر سکیں اور وہ ان تینوں چیزوں میں کمال کی صلاحیت رکھتا ہو، کہ اس کا علم بھی کامل ہو، شفقت بھی کامل ہو، قدرت بھی کامل ہو، اور زندگی کے ہر معاملے میں میں اس کے پر بھروسہ کرنے لگ جاؤں، تو جواب آپ کو نفی میں ملے گا۔ اور اگر آپ اللہ کی ذات پہ نظر رکھیں، سبحان اللہ، وہاں علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل ہے، شفقت اور ہمدردی بھی کمال درجے کی ہے، تو اللہ نے اہل ایمان سے کہا پھر اللہ پہ بھروسہ کرو نا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پھر ایمان والے اللہ پہ بھروسہ رکھے نا۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والے تو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، یہی ان کی ایمان کی علامت ہے، یہی ان کی ایمان کی نشانی ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ جو لوگ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں اس کی کچھ علامات ہوتی، اس کی کچھ علامات ہیں کہ واقعی اس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ اس کی کچھ علامات ہوتی کہ اسباب اور وسائل سے پہلی بھی اور وسائل، اسباب و وسائل کے بعد بھی وہ نیکیوں کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ اسباب و وسائل اختیار کرنے سے پہلی بھی اور اسباب و وسائل اختیار کرنے کے بعد بھی نیکیوں کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، دوائی استعمال کی، دکان کھولی، دفتر گیا، معاشی کوئی منصوبہ بندی کی، ان اسباب سے پہلے بھی اللہ سے فریاد کرتے، نیکیوں کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کبھی صلاۃ الحاجت، کبھی دعائیں، کبھی صدقہ، کبھی کوئی اور نیکی، اور جب اسباب و وسائل اختیار کر بھی لیے تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے اپنی ذات پر بھروسہ عطا فرمایا، اپنی ذات پہ اعتماد اور یقین نصیب فرمایا ہے، کہ واقعی اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے احوال خوب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے مسائل کے حل کرنے میں پوری طاقت رکھتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر میرا کوئی مہربان نہیں، میرے حق میں کوئی خیر خواہ نہیں، میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ اسباب اختیار کیے، تدبیر کی، محنت کی، دعائیں کی، لیکن اے اللہ تجویز آپ نے کرنا ہے، نتیجہ آپ کے حوالے، جو آپ چاہیں۔ تو ایک تو میرے عزیزو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، یہ اہل ایمان کو اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ بھروسہ اور اعتماد ہے یا نہیں، اس کی علامات بتا دی، اور جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ کی ذات پہ اطمینان اور بھروسہ ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے، انہیں ایک ثمرہ ملتا ہے، انہیں ایک ثمرہ بھی ملتا ہے، انہیں ایک میٹھا پھل بھی ملتا ہے۔ قسم خدا کی وہ ہر حال میں مطمئن ہوتے ہیں، ہر حال میں مطمئن ہوتے ہیں، چاہے وہ تجویز جو اللہ نے طے کی ان کی خواہش کے مطابق ہے یا نہیں، جو اللہ رب العزت نے نتیجہ دیا چاہے ان کی چاہت کے مطابق ہے یا نہیں،
چونکہ انہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، یہ ہر حال میں مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ کا علم میرے علم سے بڑھیا، اور اللہ کی شفقت اور پیار مجھ سے، میری ذات سے بھی مجھ پر بڑھیا، تو اس کا فیصلہ بڑھیا ہے۔ میری خواہشات میرے ناقص علم کی وجہ سے ہے، میری چاہت میری ناقص علم کی وجہ سے ہے، اللہ کا علم بھی کامل، شفقت بھی کامل۔ یہ بڑی سی بڑی آزمائش میں ناگواریوں کے اندر بھی مطمئن رہتا ہے۔ یہ مبارک ثمرہ ملتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا کرتے ہیں انہیں یہ زندگی میں میٹھا پھل ملتا ہے کہ ہر وقت مطمئن رہتے ہیں، ورنہ تو آدمی ساری زندگی کسی حسرت میں گزار دیتا ہے۔ اگر یوں کر لیتا، اگر ایسا کر لیتا، اگر یوں ہو جاتا، اور یوں کیوں نہ ہوا، ساری زندگی اس حسرت میں روتا ہے، اس تکلیف اور اس درد میں رہتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، جو قدیر بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو رحیم اور کریم بھی ہے۔ پھر اس نے جو نتیجہ تجویز کیا میرے لیے بھلائی اسی میں ہے، میرے لیے نفع اور فائدہ اسی میں ہے، مطمئن رہتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج زندگیاں اللہ کی ذات پہ بھروسے سے خالی، ہر شخص ڈپریشن میں نظر آتا، ڈپریس، پریشان، ماضی کی کہانیاں سوچ سوچ کے ایک دکھ کی زندگی گزارتا، مستقبل کے حالات سوچ سوچ کے ایک خوف میں رہتا ہے، ماضی کی چیزیں سوچ سوچ کے ایک غم میں رہتا ہے، آنے والے حالات کو سوچ سوچ کے بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ زندگیاں اللہ کی ذات پہ بھروسے سے خالی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والو تم تو اللہ پہ بھروسہ کرو، تمہیں تو اپنے اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے، جس کی قدرت بھی کامل ہے، شفقت بھی کامل ہے، اور جس کا کرم اور رحمت کا کیا ٹھکانہ، اس پہ بھروسہ کرو۔ تدبیر کیجئے، محنت کیجئے، اسباب و وسائل اختیار کیجئے، دعائیں بھی کیجئے، لیکن معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے، تجویز نہ کریے۔ تجویز کریں گے پریشان رہیں۔ آپ صرف تدبیر کیجئے، آپ صرف محنت کیجئے، تجویز اللہ کے سپرد کیجئے۔ تمام پریشانیوں کی جڑ تجویز کرنا ہے۔ صحت مل جائے، ارے میاں آپ صحت کی تدبیر کیجئے، صحت اللہ نے دے دی، اس پہ بھروسہ کیجئے، اس پہ بھروسہ کیجئے۔ یہ دکھ چلا جائے، میاں آپ تدبیر کیجئے، باقی معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے، سکون ہو جائے گا۔ عین بیماری کے اندر بھی سکون رہے گا، عین تکلیف کے اندر بھی دل مطمئن رہے گا۔ آپ کے بس میں تدبیر کرنا ہے، آپ کے بس میں تجویز کرنا نہیں ہے، صحت آپ کے اختیار میں نہیں، معاشی خوشحالی آپ کے اختیار میں نہیں۔ ہاں تدبیر کیجئے، پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ جو آپ کے اختیار میں آپ صرف وہ کیجئے نا، اور جو اللہ کے اختیار میں ہے اس پہ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اس ذات پہ بھروسہ کیجئے، اس میں سکون رہے گا۔ تو زندگیاں آج اللہ کی ذات پہ بھروسے سے خالی ہیں، پہچان ہی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نکل گئی، زندگیوں میں اللہ کی ذات کا گزر ہی نہیں رہا۔ نادان سمجھنے لگا میں اپنے قوت بازو سے سب کچھ کر لوں گا، میں اپنے وسائل و اسباب سے نتائج حاصل کر لوں گا۔ نادان ہے،
کم عقل ہے، نہ تیری عقل تیری اپنی، اور نہ یہ طاقت تیری اپنی، نہ تیری دانش اور سمجھ بوجھ تیری اپنی، یہ سب خدا تعالیٰ کی عطا کردہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام ہے۔ اس ذات پہ بھروسہ کیجیے، اس پہ بھروسہ رکھیں گے، سبحان اللہ، اس کریم ذات کا وعدہ بھی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ یہ نہیں کہ جیسے اس کی خواہش ہوتی ہے ویسے ہو جاتا ہے، یہ تو ماں بھی نہیں کرتی جو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے کہ جو بچہ مانگے وہ دے دے، جس پہ وہ روئے وہ اسے مل جائے، جس پہ وہ چیخیں مارے وہ اسے عطا کر دیا جائے، وہ تو ماں بھی نہیں کرتی، وہ بھی دیکھتی ہے بچے کے لیے ہے کیا بہتر، بچے کا فائدہ کس میں ہے، ورنہ تو وہ چیختا اور چلاتا ہے، نہیں جاتا درسگاہ میں، نہیں پڑھنا چاہتا، وہ تو ماں بھی نہیں مانتی، اس لیے کہ ماں خیرخواہ ہے، ماں کی سمجھ بوجھ اس بچے سے زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت تو کریموں کے کریم ہے، رحیم اور رحمان ہے، وہ اس بندے کی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کی ہر چاہت کیسے پورے کرے؟ وہ ذات تو بہت کریم ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی سمجھ سے مانگ رہا اور میں اس کا نفع اپنے علم سے عطا کروں گا۔ بھروسہ کیجیے اللہ پہ، حوصلہ کیجیے اللہ کی ذات پہ، اعتماد کیجیے، اور یہ ایمان کا خاصہ ہے، جو واقعی اللہ کی ذات پہ ایمان، اللہ کی ذات پہ معرفت رکھتا ہے، وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے۔ اے اللہ، میں نے تدبیر کر لی، محنت میں نے کی، منصوبہ بندی میں نے کر لی، لیکن مولا میرے اختیار میں یہی تھا اور میری سمجھ بوجھ بھی اتنی تھی، اب تجویز آپ فرما دے جو میرے حق میں بہتر ہو۔ سبحان اللہ، اب تجویز آپ فرما دے، بیٹا بہتر ہے، بیٹی بہتر ہے، اولاد بہتر ہے یا اولاد کا نہ ملنا بہتر ہے؟ میں تو مانگ سکتا ہوں نا، تدبیر کر سکتا ہوں، میرے لیے معاشی خوشحالی بہتر ہے یا میرے لیے قناعت ہی کافی ہے؟ میں تدبیر کر سکتا ہوں، اللہ میں ہر حال میں راضی، اللہ صحت بہتر ہے یا بیماری میں تیرا قرب ملتا ہے، تیرا پیار ملتا ہے؟ میں صحت کی تدبیر کر سکتا ہوں، باقی نتیجہ اللہ آپ کے سپرد ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسترہ مرض پہ 33 سال تک بیمار پڑے، کروٹ بھی نہیں لے سکتے، حاجت بھی بستر پہ، کھانا پینا بھی بستر پہ، آنے والے آتے تیمارداری کے لیے، چہرے پہ سکون، اطمینان، کہتے اتنا اطمینان تو صحت مند لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے جو آپ کی زندگی میں، اور سالات سال ہو گئے، کہنے لگے ہاں میں اللہ کی چاہت یہ ہے، میں اللہ کی چاہت پہ راضی ہو گیا، اللہ رب العزت نے بہاریں، زندگی کی بہاریں دے دی، جو اللہ کی چاہت وہ میری چاہت ہو گئی۔ کسی نے کہا اس دنیا میں وہ ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں وہ ہوتا ہے جو تم چاہتے ہو؟ اس لیے کہا کہ جو اللہ چاہتے ہیں میں بھی وہ چاہ لیتا ہوں، تو وہی ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، ہم اللہ کی چاہت پہ اپنی چاہت قربان کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کی تجویز پر اپنی تجویز فنا کر دی، ہم نے اللہ کی تجویز پر اپنی تجویز فنا کر دی، جو اللہ کی تجویز ہو گئی وہ ہماری تجویز ہو گئی، ہم اس پہ راضی ہیں، اس لیے کہ وہ ذات علیم ہے، وہ ذات رحیم ہے، مجھے اس پہ بھروسہ ہے۔
ڈاکٹر کی ناقص سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور اس کے اندر کمال درجے کی اہلیت بھی نہیں ہوتی. خیرخواہ کتنا ہوتا ہے وہ بھی پورے طور پہ یقین نہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی زندگی ان کے حوالے کر دیتے ہیں. میاں جو مرضی جسم میں کاٹ پیٹ کرو، بھروسہ کرتے ہیں نا. اور بس اوقات وہ دل بھی جسم سے باہر نکال دیتا ہے. یہ تین چیزیں دیکھتے ہیں نا میاں. سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اہلیت ہے، میرا خیر خواہ ہے، لیکن پھر بھی اپنی زندگی اس کے حوالے کر دیتے. تو میرے عزیزو، اللہ کا تو علم بھی کامل ہے، اس ذات کی قدرت بھی کمال درجے کی ہے، اور اس کا شفقت اور پیار کا کیا کہنا کہ میں زندگی کے ماہوں سال اس کی نعمتوں میں تو گزار رہا ہوں. اس کی شفقت اور پیار کی وجہ سے زندگی کا سانس آ جا رہا ہے. بھروسہ کیجئے اس ذات پر. تو جو لوگ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں یا اللہ کی ذات پہ توکل بڑھانا چاہتے ہیں، یا اللہ کی ذات پہ توکل بھروسہ بڑھانا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو اس کی تدبیر بھی یہی ہے. اسباب و وسائل سے پہلے بھی نیکیوں کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرے. اسباب و وسائل اور محنت کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع کریں. صلاۃ الحاجت پڑھ رہا، دعائیں کر رہا، صدقہ دے رہا، سجدوں میں لگا ہے، گھروں میں اذکار ہو رہے، تسبیحات چل رہی، اللہ کو پکار رہا ہے، اور تدبیر کر لی تب بھی یہی کر رہا. یہی اس بات کی علامت ہے کہ اس کا تکیہ اسباب و وسائل پہ نہیں، اس کا اعتماد اسباب و وسائل اور اپنی محنت پر نہیں، اس کا اعتماد اپنی منصوبہ بندی پر نہیں، اس کا اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات. پہلے ڈاکٹر بھی لکھا کرتے تھے، بیماری کی تشخیص کے بعد بھی لکھا کرتے تھے، دوا تجویز کرنے کے بعد بھی لکھتے تھے هو الشافی، شفا تو اللہ دے گا. پہلے ڈاکٹر بھی لکھا کرتے تھے، بیماری کی تشخیص کے بعد بھی، دوا تجویز کرنے کے بعد بھی، پھر بھی لکھتے تھے هو الشافی. ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، شفا تو اللہ دے گا. ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں بھائی، شفا تو اللہ ہی دے گا، نتیجہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. پہلے مسلمانوں کے بچے مرد عورت کے اندر یہ شعور ہوتا تھا کہ تجویز اللہ کی طرف سے ہوگی، نتیجہ اللہ کی طرف سے آئے گا، اور اللہ کی طرف سے جو تجویز ہوگی اور جو نتیجہ آئے گا اس میں اللہ کی شفقت ہوگی، اس میں اللہ کی رحمت ہوگی، اس میں اللہ کا پیار ہوگا، اس میں اللہ کا کرم ہوگا. مطمئن رہتا. تو میرے عزیزو، اہل ایمان کی زبردست ایمانی خوبی ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پہ یقین کرنا. تو یہ بھروسہ اور یقین بڑھتا بھی ہے. اس کی علامت وہ بھی بتا دی، اور ساتھ ساتھ اس کا مبارک ثمرہ کہ جن کی زندگیوں میں یہ توکل اور بھروسہ ہوتا ہے وہ ہر حال میں مطمئن ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ یقین اور اپنی ذات پہ بھروسہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.